السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ندیم اور ثاقب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم لوگ ایک مقدس مقام کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ خانقاہ عمادیہ میں ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ کی روانگی ہے اور ہم لوگوں نے ابھی حضرت سے دعا لے لیا ہے۔ خانقاہ عمادیہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے، تو حضرت نے دعاؤں سے نوازا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم جاتے ہیں اور آگے کا سفر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ویڈیوز میں کہ ہم کن کے۔ یہ دیکھیے حضرت نے ہم لوگ کو اپنی دعاؤں سے نوازا الحمدللہ، اور اب ہم لوگ خانقاہ سے نکل رہے ہیں مفتی شارق صاحب کے گھر پہ جانے کے لیے۔ تو ہم لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ حضرت کی آمد ہونے والی ہے۔ تو یہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ حضرت کو ریسیو کرنا ہے اور حضرت اپنے گھر سے آ چکے ہیں۔ حضرت ابھی گاڑی میں بیٹھیں گے اور ہم لوگ ان کے ساتھ انشاءاللہ الکریم منیر شریف درگاہ کی طرف جائیں گے۔ ہم لوگ نے بیٹھایا اور حضرت کی آواز تھوڑا پرابلم تھی آواز میں، کیونکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نعت وغیرہ پڑھنا اور بیان کرنا بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آواز میں پرابلم آ گئی تھی، اس لیے حضرت ملیٹھی چبا رہے تھے اور اس کے بینیفٹس بتا رہے تھے کہ اس کو کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ مرین ڈرائیو پکڑ چکے ہیں اور مرین ڈرائیو سے سیدھا ہم لوگ جائیں گے دانا پور کینٹ سے ڈائریکٹ منیر شریف کا جو روڈ ہے وہاں جائیں گے۔ تو چلتے چلتے ہم لوگ کافی زیادہ تھک چکے تھے، تو حضرت نے کہا کہ چلیے پانی وغیرہ پی لیا جائے۔ تو ہم لوگ ایک درگاہ کے سامنے ہی ایک چائے والا ہے، تو ہم لوگ وہاں رکتے ہیں اور وہاں پہ جا کر چائے وغیرہ پانی وغیرہ پیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ ہے۔ تو حضرت سے ہم لوگ پوچھ رہے تھے، حضرت کو بٹھا دیا اور اسد بھائی نے ہمارے حضرت سے کچھ سوال کیا تھا، تو کچھ مسئلہ تھا، تو حضرت اس مسئلے کے بارے میں ہم لوگوں کو بتا رہے تھے، کیونکہ ہمارے رہبر ہیں مفتی صاحب میں، تو ظاہر سی بات ہے پوچھنا بہتر رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ یہ گیٹ ہے۔ اب ہم لوگ یہاں سے بڑی درگاہ کی طرف پہنچ چکے ہیں اور حضرت اپنے ایک دوست سید صاحب سے بات کر رہے تھے کہ شاید ان سے ملاقات ہو جائے، وہ بھی منیر شریف کے رہنے والے ہیں، بٹ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس لیے وہ نہیں آ پائیں۔ اور ہم لوگ یہ دیکھیے انٹرنس گیٹ ہے یہاں پہ سائڈ سے، ابھی ہم لوگ جائیں گے اندر۔ تو یہاں پہ ایک پتھر سا جانور بنا ہوا، میں نے بھی دکھایا حضرت کو کہ دیکھیے حضرت وہاں پہ ایک جانور ہے، تو حضرت نے بتایا اس کے بارے میں کیا ہے، تو اس میں معلومات تھی نہیں۔ یہ دیکھیے مین گیٹ ہے حضرت سید شاہ کمال الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ مین انٹرنس گیٹ ہے۔ تو یہاں سے اب ہم لوگ اندر جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں درگاہ کا ویو ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہسٹری پوری بتانے والا ہوں، آگے ویڈیو میں بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ یہ مزار شریف کا آتا ہے کمپاؤنڈ، اور ان کے آس پاس بھی بہت سارے مزار شریف وغیرہ موجود۔ دیکھیے بابا آگے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے سفر کہاں سے شروع کیا، ابھی جسٹ ہم لوگ منیر شریف درگاہ پر پہنچ چکے ہیں، جو کہ پٹنہ سے 52 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ اور منیر شریف ایک ایسی درگاہ ہے جو کہ اسلامک ہسٹری میں پہلے نمبر پہ آتی ہے بہار میں۔ اور عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو حضرت لوگوں نے ہم بولا کہ نماز پڑھ لیا جائے، تو حضرت امامت کر رہے تھے اور ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جیسے ہم لوگ نے نماز پڑھی اور مکمل کی، تو پھر اب ہم لوگ درگاہ شریف میں انٹر ہو گئے ہیں۔ یہ مزار مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سید شاہ کمال الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم لوگ فاتحہ خوانی کریں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ دیکھیے آپ لوگ، نبی سلام علیکہ یا رسول۔ ہم نے ایک کام کا ذمہ داری اور لی ہے، مولا تیرے محبوب بندوں کو کے پیغام سے، ان کی شخصیت سے، ان کے مزارات کے راستے سے، ان کے فیضان سے تیرے بندوں۔ یہ وہاں پہ حضرت کا نام لکھا ہوا تھا، حضرت سیدنا کمال الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ۔ تو یہ آپ دیکھیے، انشاءاللہ ہسٹری میں بتاؤں گا آپ کو، پہلے یاد کروا دوں۔ یہ جو مزار مبارک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہی ہے مزار مبارک سیدنا کمال الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ والد ہیں مخدوم الملک مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا مزار شریف بہار شریف میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی الگ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور ہم لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں، چھوٹی درگاہ اور بغل میں ہی ہے، زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، کیونکہ مغرب کا وقت ہو چلا تھا اور گیٹ بند ہونے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے ہم لوگ جلد سے جلد وہاں پہنچتے ہیں مخدوم شاہ دولت منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ۔ اور یہاں پہ ہم لوگ کیسے کر ریکویسٹ کر انکل سے
اندر جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے گیٹ بند کر دیا تھا. اور آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ اولیاء اللہ کے جب بھی مزار مبارک پر جائیں تو باادب رہیں, ادب کے ساتھ جائیں, کیونکہ وہ ادب کی بارگاہ ہے. اور لوگ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا جو ماحول ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور لوگوں نے پارک سمجھ لیا ہے, جس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے اولیاء اللہ یہاں پہ آرام فرما ہیں جن کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں انشاءاللہ. اب میں آپ کو حضرت کمال الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری بتانے والا ہوں, اور ان کے اہل و عیال, ان کے والد گرامی, ان کے نانا جان, ان کے دادا جان کے بارے میں ہسٹری میں آپ کو انشاءاللہ بتانے جا رہا ہوں. دھیان سے آپ لوگ سنیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منیر شریف کی طرف اپنی اولاد کو بھیجا. 800 سال سے علماء اور صوفیاء کا سینٹر رہا منیر شریف. اسی وقت یہاں ایک غیر مسلم راجہ کی حکومت ہوا کرتی تھی. اسی پیریڈ میں ایک مسلمان حضرت مومن عارف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن یمن سے یہاں آ کر رہنے لگے. راجہ کو ان کے نورانی ایمانی سے اپنی سلطنت کے لیے مذہبی خطرات محسوس ہونے لگے. جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں, کوئی بھی اولیاء اللہ والے ہوتے ہیں وہ اچھوں کا تختہ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں. تو حضرت مومن عارف رحمۃ اللہ علیہ کو یمن واپس جانے پر مجبور کیا گیا, اور پھر آخر کار انہوں نے رخصت سفر باندھ لیا. انہوں نے الگ الگ جگہ سفر کیا اور پھر مدینہ منورہ پہنچے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرضی پیش کیا, اور پھر حضرت مومن عارف رحمۃ اللہ علیہ کی التجا بارگاہ رسالت میں قبول ہوئی, اور خاندان ہاشم کے ایک جلیل القدر انسان جن کا گھرانہ شروع سے خوبیوں سے آراستہ, جن کی بزرگی کا ڈنکا پورے عرب ممالک میں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ رخصت سفر باندھ لو اور سرزمین منیر کو نور اسلام سے منور کر دو. فرمان نبوی کے صادر ہوتے ہی آپ نے اپنے اہل و عیال اور وہ تبرکات پہلے سے آپ کے خاندان میں موجود تھا ان سب کو لے کر انڈیا کے اسٹیٹ بہار کے ڈسٹرکٹ پٹنہ میں موجود منیر شریف آ گئے. راستے میں بہت سے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا. میں نے جس جگہ کی زیارت کروائی تھی اس مقام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت سلطان المخدوم سید شاہ کمال الدین احمد یحییٰ منیری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے. آپ حضرت مخدوم امام تاج فقیہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت مخدوم سید شاہ اسرائیل منیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. آپ کا نسب نامہ حضرت مخدوم سلطان سید شاہ کمال الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت مخدوم شاہ اسرائیل منیری رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت مخدوم سید امام محمد تاج فقیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن مولانا ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ابن ابو بکر فاتح رحمۃ اللہ علیہ ابن ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ ابن ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ ابن ابو دہر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آگے ان کا نسب نامہ حضرت ابو زرع ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف سے ملتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت 275 ہجری میں بیت المقدس کے سٹی قدس میں ہوئی, اور 4 سال کی عمر میں یعنی 675 ہجری میں آپ نے اپنے دادا جان کے ساتھ منیر شریف تشریف لے آئے. آپ نے منیر شریف کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا رکن الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری علم حاصل کیا. بیت حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے دولت بیت حاصل کیا, اور انہی سے باطنی علم بھی حاصل کیا, اور حضرت نے انہیں اجازت نامہ بھی عطا کیا. آج بھی حضرت شاہ کمال الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض جاری و ساری ہے ہر لوگوں کے لیے. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں, کیونکہ یہاں سے جو فیض یاب لوگ ہوتے ہیں اچھوں کی قسمت بدل جایا کرتی ہے, کیونکہ اولیاء اللہ سے جڑے ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں. جو وابستہ
یہ حجرہ شریف ہے جہاں پہ حضرت کمال الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، دولت منیری شاہ رحمۃ اللہ علیہ آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب ہمارے یہاں پہ اس کی زیارت کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا اور ہم لوگوں کو بھی بتایا کہ اللہ والے ایسی جگہ جا کر عبادت کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ دنیا میں کسی سے مطلب نہ ہوا کرتا تھا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ منیر شریف چھوٹی درگاہ کا انٹرنس ہے سارا۔ اب ہم لوگ آپ کو اپنے مفتی صاحب کا ایک بہت اچھا بیان سنانے والے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا میسج بھی ہے، آپ لوگ اس کو سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج بزرگوں کی سرزمین منیر شریف حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے، رسول اللہ کی عنایت سے ہمیں بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سیدنا کمال الدین احمد یحییٰ منیری اور سیدنا دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضری کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جگہ بجگہ ان مقامات کے فیضان اور اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو ایسی جگہوں پر عمل کرنا واقعی ہمارے لیے خوش نصیبی کی وجہ ہے، اور یہاں حاضری دینا چاہیے، یہی قرآن پاک پر عمل ہے۔ میں نے سار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اب خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی اب میں جس پلیس کی زیارت کروانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو، وہ اسٹیٹ بہار کے رہنے والے 7ویں صدی کے آفتاب ولایت، مخدوم جہاں، جن کو زمانہ مخدوم الملک بھی کہتی ہے، حضرت شاہ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا برتھ پیلس ہے۔ انشاءاللہ الکریم ثاقب بھائی کے حوالے میں آپ لوگوں کو کر رہا ہوں۔ شاکب بھائی آپ کو بتائیں گے آگے کی ویڈیو میں، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ جی، اب ہم لوگ یہاں پر جا رہے ہیں جہاں پر مخدوم جہاں جن کی ولادت ہوئی، اس جگہ پہ ہم لوگ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور زیارت کرنے آئے تھے، لیکن سامنے کا جو تھا وہ گیٹ جہاں ان کی پیدائش ہوئی وہ بند تھا، اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے زیادہ یہاں پر اب سب کچھ ڈیکوریشن ہوا ہے۔ پہلے صرف یہ اوپر کی عمارتیں نہیں تھیں، صرف جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں گھر نما وہی تھا، اور یہ جو اوپر میں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اور ماشاءاللہ خانقاہ والوں نے بہت ہی اچھا مطلب کہ یہاں پر آپ کو لائٹنگ وغیرہ اور یہ سب سجاوٹیں کی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہم سب کے دل کو بہت ہی خوشی ملی۔ اور یہاں پر جب ہم لوگ پہنچے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ندیم بھائی نے اس دروازے کو کھولا، اور مین انٹرنس جو تھا وہ بند تھا۔ ندیم بھائی گھبرا کر کے پھر دوبارہ اس گیٹ کو بند کر دیا، پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ اور پھر ہمارے ندیم بھائی نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوشش کرنے جاتے ہیں کہ کاش ہمارے مقدر میں ہوتا کہ اندر کی جو بھی زیارت ہو جاتی، لیکن ہمارے مقدر میں نہیں تھا۔ اس کی بہت ہم لوگ کو افسوس ہوئے تھے اس وقت کہ اس سے، اور کوئی بات نہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ احاطے بہت ہی خوبصورت ہے، اور سوچیے آپ کہ اس وقت جب مخدوم جہاں کی ولادت ہوئی تھی تو سوچیے اس وقت کیسا جگہ ہوگا۔ جب ہم لوگ آ رہے تھے راستے سے تو اس وقت بھی ویراوان لگ رہا تھا جگہ، کہ کون سے علاقے میں ہم لوگ آ گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ خانقاہ والوں نے یہاں پہ بہت کچھ
اچھے سے یہاں پہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ لوگ آ سکیں. اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیے ماشاءاللہ خانقاہ والوں نے کتنا خوب کام کیا ہے. اور یہاں پر آپ ندیم بھائی بھی ہیں, کچھ بتا رہے تھے کہ سامنے گیٹ کے اندر کچھ تبرکات ہیں, تو ہمارے مقدر میں نہیں تھا کہ اس تبرکات کی زیارت ہو سکے. تو انشاءاللہ الکریم پھر کبھی جانا ہوا تو اس تبرکات کو دکھانے کی کوشش کی جائے گی. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ضرور اس جگہ تشریف لائیں اور اس جگہ تشریف لا کر فیض سے مالا مال ہو. یہاں ہمارے مفتی صاحب جو فرما رہے تھے کہ آج بھی یہ سب آرکیٹیکچر ہمارے لوگوں نے سلامت رکھی ہے, بلکہ جو پرانے آرکیٹیکچر تھے وہ سارے کے سارے دھیرے دھیرے برباد ہوتے جا رہے ہیں. پھر ہم لوگوں نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی, اور آپ اس وقت کا جو منظر تھا بہت ہی خوبصورت منظر تھا, سہانا منظر تھا. اور یہ ہم لوگ خانقاہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے. پھر یہاں پر آپ کو ندیم بھائی اس کے آگے کا بات اور جو ہمارا آگے کا سفر ہوا وہ ہمارے ندیم اب ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ہوا یہ کہ بارش آنے والی تھی, اور یہ دیکھیے بارش بھی آ چکی تھی. تو ہم لوگ ایک جگہ سائڈ ہو کر کھڑے ہو گئے کیونکہ بارش رکے تو ہم لوگ نکلیں. اور یہ بھی رحمت کی علامت ہے کہ ہم لوگ جس کام کے لیے گئے تھے وہ بھی قبول ہو گئی, اور حاضری بھی الحمدللہ ہم لوگوں کی ہو گئی ماشاءاللہ سے. آپ لوگ بھی زیارت کریں. تو جیسے ہی بارش یہاں پہ ہلکی دھیمی ہوتی ہے تو ہم لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم لوگ گاڑی کے پاس پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد دیکھیے حضرت کے ساتھ ہم لوگ, حضرت نے ایک منظر کے بارے میں بتایا مدینہ شریف کے بارے میں, اور ایک نعت پاک لگائی جو مدینہ شریف سے ریلیٹڈ تھی. تو ہم لوگ جا رہے تھے اور ہمارا سفر یہیں تک تھا. انشاءاللہ الکریم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے.